بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کو حکم دے رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اپنے رب کی تابعداری اپناتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ عبادت صرف نماز، روزہ، ذکر، حمد و تسبیح ہی نہیں، بلکہ روزمرہ کی زندگی کے معاملات اپنے خالق کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عمل پذیری میں لانا عین عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ہم خالصتاً اپنے رب کی راہ میں تقوی اور پرہیزگاری اپنائیں گے تب ہی اس دنیا کے شر اور اندیکھی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا وجود بس اس زندگی تک ہی بمشکل رہے گا۔ اسی بابت اللہ تبارک تعالیٰ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں مزید فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ یہاں بھی ہمیں وہی حکم دیا جا رہا ہے جو بات ہم سے پہلی آیت میں کہی گئی ہے۔ ہمارا وجود صرف اسی وقت تک برقرار رہ سکتا ہے جب تک ہمارے رب کی رضا ہو۔ یہ زندگی ہمیں اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ فکر کیجئے اور اپنے رب کی راہ میں ابھی سے جستجو کیجئے۔ اگر آپ اپنے رب کی راہ میں ثابت قدمی اپنائیں گے تو اللہ آپ کی تنگی اور مشکلات دور کر دے گا۔ ہمت کیجئے اور آگے بڑھیے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانوں کے سروائیول اور ایگزسٹنس کے لیے جو نظام کریٹ کیا ہے اسی سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے رب نے ہماری بقا و افزائش کے لیے لوازمات مہیا کر دیے ہیں اور ہماری روزی روٹی کا بندوبست کر دیا ہے۔ اگر پھر بھی ہم اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک کریں تو یہ کھلا ظلم ہے۔ پیدا کرنے والا ایک، اسباب بنانے والا ایک، مدد کرنے والا صرف ایک، راہ دکھانے والا صرف ایک، تو باقی نام کہاں سے آ گئے؟ جبکہ کسی میں کوئی اپنی صلاحیت اور خوبی نہیں، اور جو ہے وہ بھی ہمارے رب کی ہی دین ہے، ایک محدود مدت تک کے لیے۔ شرک گناہ کبیرہ ہے اور انسانوں کو عقل کا اندھا بنا دیتی ہے۔ اللہ کا کوئی ساجی ساتھی نہیں، نہ آج، نہ کل، نہ کبھی۔ وہ واحد تنہا ہی خالق ہے،
تمام مخلوقات اس کے آگے ہمہ وقت سجدہ ریز ہیں۔ وہی ہم سب کا کارساز اور مددگار ہے۔ تمام اچھے کلمات ہمارے رب کے لیے ہیں۔ تمام اچھی صفات ہمارے رب کے لیے مخصوص ہیں۔ کوئی شے نہیں آسمان میں، زمین میں، آسمان و زمین کے بیچ یا زمین کی تہ میں، ہم پلہ، ہم اثر، جو ہمارے رب کے مد مقابل ہو۔ شرک سے بچیے اور کسی غیر کو بیجا القابات یا قصیدہ گوئی سے مت نوازیے۔ یہ خباثت اور ناپاکی ہے۔ اس غلاظت سے نکلیے۔ اپنے آپ کو ناپاک مت کیجیے۔ خالص اور خالص اپنے رب ہی کو پکاریے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ فنا ہو جائیں گے۔ اپنے رب کی طرف لوٹ چلیے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں اسی بابت ہمیں مزید تنبیہ کی جا رہی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالی اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالی کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ آیت نمبر 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اسے اللہ تعالی قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اپنے آپ کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہر چھوٹی بڑی شرک کی غلاظت سے پاک کیجیے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ دوسرے ذرائعوں سے بھی آپ کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دینے والے کی ذات صرف ایک ہی ہے۔ وہی روزی دیتا ہے، وہی مرادیں پوری کرتا ہے، اور وہی تنہا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کی نعمتوں کا ایک دسترخوان ہے جس میں وزراء، امراء اور بادشاہ کے مہمان بادشاہ کے دسترخوان سے اپنا رزق پاتے ہیں۔ اسی دسترخوان سے بعد میں نوکر چاکر اور شاہی عملہ بھی مستفید ہوتا ہے۔ بچا کچھا بادشاہ کے پالتو جانوروں کے غذا بنتا ہے، اور جانور جو بعد میں نکلتے ہیں وہ بھی حشرات الارض کی غذا بنتا ہے۔ شرک کر کے اپنے آپ کو اتنا مت گرائیے کہ آپ اپنے رب سے ناراضگی کی روٹی پائیں۔ اپنے آپ کو بدلیے، صرف اور صرف اپنے رب پر ایمان لائیے، اپنے رب کے مہمان بنیے۔ آپ بیش بہا نعمتیں اپنے رب سے پائیں گے، اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26 ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالی
کسی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد دی۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ارد گرد جو بھی وقوع پذیر ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کوئی نصیحت ہمارے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ پوری توجہ سے مشاہدہ کریں اور غور و فکر کو اپنائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ کوئی خاموش پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے۔ یہ آواز آپ کے اپنے دل سے بھی آتی ہے، آپ کے دماغ میں بھی گونجتی ہے، آپ کے کانوں تک بھی پہنچتی ہے اور آپ کی نظروں کے سامنے بھی گھومتی ہے۔ ایمانداری کی بات ہے کہ ہم خود لاپرواہی برتتے ہیں، کچھ سمجھنے سیکھنے سے ہم بھاگتے ہیں، ہمیں صرف نان سینس ہی اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہی بے وقوفی کبھی نہ کبھی ہمارے لیے چمٹ جانے والا وبال بن جاتی ہے۔ ہم ہر اچھی بات، اچھی نصیحت کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ رویہ ہماری نادانی ہے۔ اپنے رب کی نصیحتوں اور مثالوں کی طرف دھیان دیجیے۔ کفار کی راہ مت اپنائیے، وہ تو ہیں ہی سرکش۔ انہوں نے تو ہر طرح کی خباثت کو اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے۔ ان کی طرف دھیان دینا اپنی انرجی ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یقیناً کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو بات ہمارے نبی سے سیدھے الفاظوں میں بیان کر دی گئی ہے، یقیناً وہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ ان کی پیروی مت کیجیے، یہ ٹھٹا باز ہیں، ڈھیٹ ہیں، ہمارے رب کے نافرمان ہیں، بس بولنے کے ماہر، الفاظوں کے ایر پھیر، جغت بازیاں، بیہودہ زبان، روزمرہ کی زندگی میں گالم گلوچ ان کا وتیرہ ہے۔ ان کی زندگی بس ایک فوڈ مکسر کی طرح ہے، بالکل بے مقصد، کھائے پیئیں گے اور فنا ہو جائیں گے۔ ان ڈھیٹ اور فاجر لوگوں کی پیروی مت کیجیے، کیونکہ یہی فسق ہے۔ کوئی بھی برائی، گناہ اور حرام فعل جب عادت بن جائے تو فسق کہلائے گا۔ یہ ایک بیماری ہے۔ آپ کے ارد گرد موجود جو بھی خرابی اب عام ہو چکی ہے وہ فسق میں شمار ہوتی ہے، جیسے حلال و حرام کی تمیز کا مٹ جانا، سود، رشوت، بھتہ خوری، قوم لوط کا گناہ، پورنوگرافی، قتل و غارت گری، لوٹ مار، ڈاکہ، فراڈ، جھوٹ، مکر و فریب، حسد، کینہ، لالچ اور روزمرہ کا فتنہ فساد، طوفان، بدتمیزی وغیرہ۔ ان برائیوں کا اصل وبال یہ ہے کہ اللہ ان پر گمراہی مسلط کر دیتا ہے، انہیں راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔
ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے، ان کے اعمال کو ان کی آنکھوں کے سامنے خوشنما بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان پر اطرانے اور فخر کرنے لگتے ہیں۔ اپنے رب کی نصیحتوں کو ہنسی مذاق میں مت ٹالیے، اپنی اصلاح کیجیے، برائی کو برائی دل میں بھی سمجھیے اور موقع پر زبان سے ادا بھی کیجیے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنائیے، ایسے کرداروں کو آئزولیٹ کیجیے، ان کی محفلوں میں مت بیٹھیے اور نہ ہی ان کے مہمان بنیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے رب کی کوئی ناراضگی مول لے لیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی نہ کوئی وبال آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ بری سنگت چھوڑیے اور اچھے ساتھی اور اچھے دوست بنائیے۔ اچھے ساتھی اور اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس سے ملیں آپ کو آپ کا رب یاد آ جائے، آپ کی روح کو مسرت ملے، آپ کے دماغ کو ہلکا پن محسوس ہو، کوئی نئی بات سیکھنے کو ملے، کوئی نئی مثال سامنے آئے، آنکھوں کے سامنے اجالا ہو، عقل کے پردے ہٹ جائیں، دل کو اچھی ڈھارس ملے، امید کی کرن جاگ جائے، ہاتھ اور زبان سے سلامتی محسوس ہو، روشنی کی ایک لہر دوڑ جائے، منزل قریب نظر آنے لگے، راستے کشادہ لگنے لگے اور آپ اپنے جینے کے مقصد کو پالیں۔ اپنے رب کے کلام کو پڑھیے، سیکھیے۔ آپ کا رب آپ کے واپس لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کے رب کی خوشی اسی میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔